डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत। देश देश की सैर के हवाले से आज हम आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। तो आइए आज़रबाईजान की सैर करते हैं। आज़रबाईजान यूरेशिया के जनूबी कफकाज़ यानी काकेशस का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। काकेशस यूरोप और एशिया की सरहद पर जुग्राफियाई और सियासी बुनियादों पर तकसीम एक खित्ता है जो बहरे अस्वद और बहरे कैस्पियन के दरमियान वाक़या है। बाको से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या यनारडग नामी पहाड़ी में कमोबेश गुज़श्ता 4000 साल से आग जल रही है। तकरीबन 116 मीटर ऊंची इस पहाड़ी में जलती इस आग के शोले बाज़ औक़ात 10 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं। ताहम आम तौर पर इस आग के शोले छोटे ही रहते हैं। अगरचे आज़रबाईजान में आग बरसाते और भी मुतअद्दिद जज़ीरे मौजूद हैं, ताहम इस पहाड़ी नुमा जज़ीरे को ये एज़ाज़ हासिल है कि इसकी आग आज तक एक लम्हे के लिए भी नहीं बुझ पाई। जज़ीरा भंग में जलने वाला पहाड़ एक गैर मामूली कुदरती हैरत है। कुदरती गैस ज़मीन से बाहर निकलने की वजह से ये सारा साल जलता रहता है। दुनिया में मौजूद मिट्टी के 800 आतिशफशानों में से 350 के करीब आज़रबाईजान में पाए जाते हैं। ये देखने में इंतहाई दिलचस्प लगते हैं और इनमें से बहुत ज़्यादा मिट्टी और हाइड्रोकार्बन गैसों का इखराज होता है और यही तेल और गैस की दरियाफ्त के हवाले से मदद भी फराहम करते हैं। बाको शहर के करीब इन आतिशफशानों पर मुश्तमल इलाका गोबस्तान कहलाता है। सियासी एतबार से काकेशस को शुमाली और जनूबी हिस्सों के दरमियान तकसीम किया जाता है। यहाँ कोकाफ का पहाड़ी सिलसिला एशिया और यूरोप को जुदा करता है। मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के दरमियान वाक़या इस मुल्क के मशरक़ में बहरे कैस्पियन, शुमाल में रूस, मगरब में आर्मीनिया और तुर्की, शुमाल मगरब में जॉर्जिया और जनूब में ईरान वाक़या है। आज़रबाईजान एक सेकुलर और यूनिटरी जमहूरिया है। इसका दारुल हुकूमत बाको है, जिसे बाकाई भी कहा जाता है और ये हवाओं के शहर के नाम से मशहूर है। इस रियासत को दुनिया में पहली मुसलमान पार्लिमानी रियासत होने का एजाज़ भी हासिल है। सरकारी ज़ुबान आज़रबाईजानी है। इसके अलावा कुर्दी, लिज़गन, तालीश, जॉर्जियन, रूसी और आर्मीनियाई वगैरह लिसानी ग्रोहों की नुमाइंदगी भी यहाँ मिलती है।
شیکی شہر ایک چھوٹا سا شہر ہے جو کہ پہاڑ کی ڈھلوان پر واقع ہے۔ یہاں آپ کو اسلامی فن تعمیر کے کئی شاہکار ملیں گے۔ اس شہر میں شیکی خان کا محل بھی ہے، جس کا جب آپ دورہ کرتے ہیں تو آپ کو قومی نامی ایک شخص محل کے باہر بیٹھا دکھائی دے گا، جس نے کپڑے سے کسی چیز کو ڈھکا ہوا ہوگا۔ جب آپ اس کے قریب جائیں گے تو وہ اس چیز سے کپڑا ہٹائے گا تو نیچے سے بھیڑیے کا سر ظاہر ہوگا۔ اگر آپ اسے کوئی نذرانہ پیش کریں گے تو بھیڑیے کی آنکھیں چمک اٹھیں گی۔ تیل کی چکنی چٹانوں پر نیف ڈیشلر نامی شہر سمندر میں تعمیر کیے جانے والے لکڑیوں کا پہلا اور سب سے بڑا شہر ہے۔ بحر کیسپین میں واقع یہ قصبہ 1947 کے بعد سے مرحلہ وار تعمیر کیا گیا ہے۔ چائے آذربائیجان کا سب سے مشہور مشروب ہے۔ روایتی طور پر ناشپاتی کے سائز کے گلاس میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ مشروب اکثر چینی یا جیم کی گانٹھوں کے ساتھ پیا جاتا ہے، جنہیں منہ میں رکھا جاتا ہے۔ آذربائیجان کی قدیم ترین قومی تعطیلات میں نوروز ہے۔ بچے گھروں کے مین گیٹ یا دروازے کے باہر بیگ یا چھوٹی ٹوپیاں چھوڑ دیتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹا کر چھپ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ کر اپنے بیگ اٹھا کر گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ آذربائیجان نے فارسی، ترکی اور روسی ثقافت کے عناصر کو مقامی روایات کے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ سیاحوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ غیر ارادی طور پر کچھ ایسا نہ کریں جس سے مقامی لوگوں کو ان کی حرکتیں ناگوار گزریں۔ آذربائیجان اور آرمینیا میں ناگورنو کاراباغ کے علاقے کی وجہ سے طویل عرصے سے جنگ جاری ہے۔ کبھی یہ خطہ آذربائیجان کے قبضے میں چلا جاتا ہے اور کبھی آرمینیائی اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب تک دونوں طرف سے لاکھوں افراد یہاں قتل کیے جا چکے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دونوں ملکوں میں دوسرے ملک کا نام لینا انتہائی معیوب اور خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ آذربائیجان کی ثقافت اپنی لوک داستانوں اور توہم پرستی کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ 2-3 کا یہاں ہم ذکر کرتے ہیں۔ رات کو پیسہ یا روٹی قرض پر نہ دیں، یہ منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کھلی بلیڈوں کے ساتھ کینچی چھوڑنا بدقسمتی اور موت کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص سے خالی بالٹیوں سمیت ملتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بدقسمتی ہے، یعنی ایسا شخص جس نے خالی بالٹی اٹھائی ہو تو آپ کی اس سے ملاقات ہو جائے گی تو آپ بدقسمت ٹھہریں گے۔ اگر کوئی مقامی شخص آپ کو تحفہ پیش کرتا ہے تو 2 بار انکار کریں اور تیسری بار تحفے کو قبول کرنا شائستہ سمجھا جاتا ہے۔ آذربائیجان ایک تاریخی خطہ ہے۔ یہاں لوک دانش یعنی عوامی دانائی کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ چند ایک کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ تشہیر تجارت کی ماں ہے، مارکیٹنگ۔ اندھیرا چھا جانے پر ہر بلی چیتا بن جاتی ہے۔ سستے گوشت سے اچھا سوپ نہیں بنتا۔ بہادری کو 10 نمبر دینے چاہیے، مگر فرار کو 9 نمبر تو ملنے چاہیے۔ کسی چیز کا نہ جاننا باعث شرمندگی نہیں، مگر سوال نہ کرنا شرمندگی کا باعث ہوتا ہے۔ کسی کو بھی یقین نہیں کہ اس کی شمع کل صبح تک جلتی رہے گی۔
حلوہ حلوہ پکارنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا۔ جنگل میں سے گزرنے کے لیے مشکلات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ غریب کی موت ہو رہی ہو تو ملا بیمار پڑ جاتا ہے۔ تو یہ تھا کچھ تھوڑا سا ذکر دیس کی سیر کے حوالے سے آذربائیجان کا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، دوستوں سے شیئر کریں گے اور لائک بھی کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔